ہینڈ فری میں گانا مسلسل چل رہا ہے، ہوش و حواس سے بیگانی، گانا سنتے سنتے اپنے کام میں مصروف۔ اف 2 بج گئے یار، اگر ماما بابا میں سے کوئی بھی آ گیا تو بیٹا دانیہ تم تو گئی۔ دانی اٹھو، کالج نہیں جانا کیا؟ ہاں ماما اٹھ رہی ہوں، تھوڑا اور سونے دے۔ اچھا سو جاؤ بھلے، لیکن 7:30 ہو گئے ہیں۔ کیا 7:30؟ اف آج کتنی دیر تک سوئی میں؟ آج تو بہت ضروری ٹیسٹ ہے ماما، ناشتہ کینٹین سے ہی کر لوں گی۔ آج کالج سے خود آنا، رکشے والے انکل نہیں آئیں گے لینے۔ ان کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو اسپتال لے کر جائیں گے۔ وہ آسیہ بہاج، دانیہ کی امی نے باورچی خانے سے آواز لگائی۔ اچھا ماما جی، آ جاؤں گی خود ہی۔ روڈ پر بھاگنا نہیں، دیکھ بھال کر کراس کرنا۔ جی ماما، میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ تمہاری حرکتیں کسی بچی سے کم بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی، لیکن اتنی دیر میں وہ جا چکی تھی۔ بیٹا آج میں آپ کو واپسی میں لینے نہیں آ سکوں گا۔ جی انکل امی نے بتا دیا تھا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ بیٹا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا آپ کو؟ نہیں انکل، آپ بے فکر ہو کر چھوٹو کو ہسپتال لے کر جائیں، اللہ صحت دے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ دانیہ کینٹین میں آتے ہی ساری دوستوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک آواز میں جواب دیا۔ تم آج بہت جلدی نہیں آ گئی؟ مہام نے پوچھا۔ ہاں یار، رات سوتے ہوئے ٹائم ہو گیا تو بس اس لیے۔ یار تمہاری کوئی خفیہ ریلیشن تو نہیں چل رہا جس کی وجہ سے تم جاگتی رہتی ہو اور باتیں کرتی رہتی ہو؟ رافعہ نے اپنا حصہ ڈالا۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی اور اس کی بات پر، یار تم لوگوں کو ایک چیپ چیزوں کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ پڑھا تم لوگوں سے جانا نہیں ہے، بس یہی باتیں کرا رہو تم لوگوں سے۔ پڑھائی کر رہی تھی میں رات میں، اسی لیے دیر ہو گئی سوتے سوتے، اور ویسے بھی ابھی کلاس سٹارٹ ہونے میں 10 منٹ ہیں۔ دانیہ کو ان کی ایسی باتوں سے سخت چڑ تھی۔ اچھا چلو، میری کتابی کیڑی، اسمبلی کا وقت ہو گیا۔ عائشہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ عائشہ کے کتابی کیڑے کہنے پر جہاں سب کی ہنسی چھوٹی، وہیں دانیہ نے عائشہ کے پیچھے دوڑ لگائی۔ دانیہ ایک خوش مزاج لڑکی ہے، سب سے بہت جلد گھل مل جاتی ہے، سب سے بہت جلد دوستی کرنے والی۔ اس کے بابا وحاج علی ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے ہیں۔ پیسوں کی ریل پیل تو نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اپنی حلال کمائی سے اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں آرام سے پوری کرتے ہیں۔ آسیہ وحاج، دانیہ کی امی، سلیقہ پسند خاتون ہے، اپنے گھر اور بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ دانیہ کی بہن ماریہ اس سے چھوٹی اور ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ دونوں میں پیار کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ دانیہ کا بھائی شہریار 9ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے۔ دانیہ کا رنگ زیادہ گورا نہیں، لیکن چہرے پر بہت کشش ہے، بڑی بڑی آنکھیں جو ہر کسی کو اپنی طرف مائل کر لے، کھڑی ناک، چھوٹے ہونٹ کے ساتھ گال پر تل کے ساتھ ہلکا سا پردہ ڈمپل اس کے چہرے کو اور بھی پرکشش بناتے ہیں۔ دانیہ کے مقابلے میں اس کی بہن کا رنگ زیادہ پیارا تھا، لیکن دانیہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یار کیسا ہوا تم لوگوں کا ٹیسٹ؟ مہام نے پوچھا۔ یار میرا تو بس ٹھیک ہی ہوا ہے۔ میرا بھی، رافعہ، عائشہ اور ماہرہ نے باری باری کہا۔ ورحہ تم بھی؟ دانیہ نے حیرت انگیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں یار، تم لوگ کو پتہ ہے آپ ہی کی شادی ہونے والی ہے، تو اسی تیاری میں وقت ہی نہیں مل رہا، ورنہ میرا ٹیسٹ تو تم لوگوں کو پتہ ہے اتنا خراب نہیں ہوتا، میرا نے افسوس سے کہا۔ یہ لوگ یونیورسٹی میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ انٹر کے بعد BBA میں ایڈمیشن لیا تھا۔ ان کا یونیورسٹی میں دوسرا سال تھا اور ان 2 سالوں میں بہت اچھی دوستی ہوگی۔ مہام، رافعہ اور عائشہ کو پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، بس گھر والوں کے دباؤ میں آ کے ایڈمیشن لیا۔ ان کا بس چلے تو ابھی بھی پڑھائی آدھی چھوڑ دیں، جبکہ دانیہ اور میرا کو شروع سے پڑھائی میں بہت دلچسپی تھی۔ ان کو اپنی زندگی میں کچھ بننا تھا، لیکن یہ نہیں بھولتی تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کی مائیں یاد دلانے ہی نہیں بھولتی تھی کہ انہیں کسی دوسرے گھر جا کر وہ گھر سنبھالنا ہے۔ اچھا چلو یار، میں چلتی ہوں، آج رکشے والے انکل بھی نہیں آئیں گے لینے، خود ہی جانا پڑے گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں چھوڑ دوں؟ ہم نے بولا۔ کیسے جاؤ گی؟ دانیہ نے پوچھا۔ سلمان آئے گا لینے۔ نہیں یار، بہت شکریہ، تم جاؤ اپنے سلمان کے ساتھ۔ چلو ٹھیک ہے پھر، جیسی مرضی تمہاری، اللہ حافظ۔ ابے یار، آج تو لیٹ ہو گئی، ماما سے ڈانٹ پکی ہے، یہ لوگ باتوں میں لگا دیتی ہیں، خود تو لیٹ ہوتی ہیں، مجھے بھی کر دیتی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیز قدم بڑھا رہی تھی۔ آؤچ! ایک دم وہ کسی سے ٹکرائی۔ کیا اندھی ہو؟ ان بڑی بڑی آنکھوں کی جگہ بٹن ہے۔ او ہیلو مسٹر، جلدی میں اگر میں آپ سے ٹکرا گئی تو اس کا کیا، کہ آپ کا جو دل میں آئے بولیں گے، اور ویسے بھی اگر میں نہیں دیکھ کے چل رہی تو آپ کی آنکھیں تو صحیح سلامت ہیں، یا یہ بھی آپ کے دماغ کی طرح کام نہیں کرتی؟ اسے اپنی آنکھوں کے بارے میں ایسا سننا بالکل پسند نہ آیا۔
اے لڑکی، بہت بول رہی ہو تم. ابھی میں نے کچھ بولا ہی تھا. اگر مجھے دیر نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کے یہ کان مجھے ابھی بھی اچھی اچھی تعریفیں سنتے. ہیلو سلمان، تم کب آئے؟ تم بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی. دانیہ تم گئی نہیں ابھی تک؟ مہم نے اس سے پوچھا، جو ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سچ ہے، یہ سلمان ہے جسے مہم پسند کرتی ہے. ہاں بس جا رہی تھی. پہلے ان سے ملو. یہ ہے سلمان، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. اور سلمان، یہ دانیہ ہے جو میری سب سے اچھی اور پیاری دوست ہے. السلام علیکم. سلمان نے معتبر انداز میں سلام کیا جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو. وعلیکم السلام. پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دانیہ نے جواب دیا اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی. مام اور سلمان ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھانے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی. مام، یہ جو تمہاری دوست تھی جسے تم نے تعارف کروایا تھا، میرا یہ مزاج میں کیسی ہے؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں بس ایسے ہی پوچھ لیا. تمہیں کیسی لگی مزاج میں؟ مہم نے سادے لہجے میں سوال کیا، کیونکہ وہ سلمان کو اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. اور دانیہ بھی ایسی لڑکی نہیں، بہت غصے والی کھڑوس تھی. اس کی اس بات پر دانیہ کے کہکے گونجے. کیا ہو گیا؟ ایسا کیا بول دیا میں نے جو تم اس طرح ہنس رہی ہو؟ سچ میں نا یار دانی، اور وہ بھی غصہ نیور. ہاں لیکن ایک بات پر اس سے ضرور غصہ آیا. کس بات پر؟ ہم میں سے کوئی ریلیشن یا لڑکوں کی باتیں کرے تو مہم نے جواب دیا. بھلا وہ کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب اسی کے پاس ہے. اچھا تو پوچھنا اس سے اس کیوں کا جواب. ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے، پوچھوں گی ضرور. سلمان اور مہم کے ریلیشن کو 2 سال ہو گئے تھے. دونوں اپنے ریلیشن کو لے کر بہت سنجیدہ تھے. سلمان کے گھر والوں کو اور دوستوں کو مہم کے بارے میں سب پتا تھا، لیکن مہم کی طرف دوستوں کو پتا تھا اس بارے میں. مہم کو جب بھی سلمان سے ملنا ہوتا وہ کسی نہ کسی دوست کے گھر کا بہانہ بنا دیتی. مہم کا کوئی بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی امی اور ابو کی لاڈلی ہے، اس لیے کوئی زیادہ روک ٹوک نہیں. اور سلمان کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ وہ اس سے ملنے کے لیے اپنے والدین سے جھوٹ بولے. کتنی بار سلمان نے اس کو بولا بھی کہ سچ بتا دو گھر والوں کو، تو جواب دیتی کہ ابھی یہ لائف انجوائے کر رہی ہے، بعد میں بتائے گی. بعد میں بتانے کے یہ مزہ کہاں. سلمان بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا جس کی ایک چھوٹی بہن ہے. مہم اور سلمان کی ملاقات ایک مال میں ہوئی تھی. سلمان مہم کے بچپن کے دوست حریم کے بھائی کا دوست تھا. مہم حریم کے ساتھ جس مال میں آئی، اتفاق سے یاور حریم کا بھائی اور سلمان بھی وہیں آئے ہوئے تھے. وہیں ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور جبھی سے دونوں ایک دوسرے کو پسند کیا. مام دیکھنے میں بہت معصوم لگتی تھی. گوڑا شفاف رنگ، ساتھ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، کھڑی ناک اور بڑے ہونٹوں کے ساتھ گال میں پھرتا گہرا ڈمپل اسے اور بھی خوبصورت کرتا تھا. سلمان گندمی رنگت کے ساتھ بلا شبہ حسین دکھنے والا مرد جسے کوئی بھی لڑکی دیکھتی تو فوراً اس پر اپنا دل ہار بیٹھتی. لیکن وہ مغرور سا دکھنے والا کسی لڑکی کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا. لیکن جہاں مام کی قسمت اچھی تھی جسے سلمان نے خود پرپوز کیا تھا. سلمان کے والد معراج صاحب کا اپنا چھوٹا سا کاروبار ہے جس سے سلمان معراج صاحب کے ساتھ مل کر چلاتا ہے. اور سلمان کا خواب تھا کہ اس بزنس کو ترقی دے کر آگے بڑھائے اور اس چھوٹے سے بزنس کو بڑے پیمانے پر کرنا. آپ ہی کیا ہنسے جا رہی ہیں خود ہی خود؟ موبائل میں دیکھ کر ماریا نے جستجو سے پوچھا. ارے یار میم پڑھ رہی تھی. ہاں ہاں، اتنے اچھے اچھے میمز بناتے ہیں یہ میمرز. دانیہ نے مصروف انداز میں جواب دیا. بیٹا جی، میں نے بھی بابا سے کہا ہے کہ میرا موبائل بھی لا کر دے. آپ تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی. آنے دے میرا فون، پھر میں بھی پڑھوں گی یہ میمز. پڑھائی تم سے ہوتی نہیں اور میمز پڑھو گی. شہریار نے اسے چڑھانا چاہا، جس کی بات پر دانیہ دبی دبی ہنسنے لگی. تم کتنی کر لیتے ہو یہ پڑھائی جو ماریا کو بول رہے ہو؟ آسیہ بیگم نے بھی ان کی نوک جھوک میں اپنا حصہ ڈالا. ماما آپ ماریا کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ ان سے خفگی سے کہا. تم اس بار دانیہ اور ماریا دونوں کا چھت پھاڑ کر کہکا گونجا. اس میں سپورٹ کرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے بس ایسے ہی بول دیا. تم تینوں میرے لیے برابر ہو. اور اب جاؤ، تینوں کھانا لگا دیا ہے میں نے. یار تم اپنے گھر میں کب بات کرو گی؟ خوش مزاج انداز میں بات کرتے کرتے اس بات پر مہم کا موڈ آف ہو گیا. تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کیا؟ کتنی دفعہ تو کہا ہے میں نے ابھی نہیں. وہ غصے میں بولی.
میں سوچ رہا تھا کہ ہم دونوں کی فیملیز مل لیتی، ایک دوسرے سے تو اچھا ہوتا۔ سلمان نے وہی اپنا دھیما لہجہ اپنایا۔ ویسے سلمان حد ہوتی ہے ایک بات کی، مطلب لڑکی ہو کر مجھے فکر نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو دیکھو، کتنی جلدی ہے تمہیں، اسے طنز میں بولا۔ ہاں لڑکی ہو تم جبھی تو تمہیں فکر نہیں ہے، وہ بڑبڑایا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں میں لڑکی ہوں جبھی تو مجھے فکر نہیں۔ جاؤ میں اب تم سے بات نہیں کر رہی، یہ کہہ کر ہم نے فون رکھ دیا۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ 1 گھنٹے سے دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ وہ اکثر یہی ہوتا تھا، دونوں کے بیچ باتیں کرتے کرتے لڑتے اور پھر مہم خفا ہو کر فون بند کر دیتی۔ پھر سلمان کو کوئی گفٹ دے کر ہی سے منانا پڑتا۔ وہ چاروں کچھ خسر پسر میں لگی ہوئی تھی۔ جب دانیہ نے ان سے پوچھا کہ ہوا کیا، خود ہی چاروں باتیں کی جا رہی ہو، میں بھی ایک قدر دوست ہوں تم لوگوں کی، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے تجسس سے دیکھا۔ یار تم سے کچھ پوچھنا، لیکن پہلے وعدہ کر کے غصہ نہیں کرو گے، مہم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مہم تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ دانی نے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ تم سے نہیں، تمہارے غصے سے ڈر لگتا ہے ہمیں، آشی نے کہا۔ ہاں ہاں ایک ہی بات ہے، نہیں مطلب سیریسلی تم لوگوں کو میرے غصے سے ڈر لگتا ہے؟ دانیہ نے اپنی نہ رکنے والی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے بامشکل بولا۔ یار بات تو سن لو۔ ہاں ہاں بولو، نہیں کروں گی غصہ، یہ بول کر دوبارہ ہنسنے لگی۔ اپنی ہنسی روک کے ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی۔ یار تم بتاؤ کہ تمہیں لڑکا اور لڑکی سے چڑ کیوں ہے؟ مطلب اگر لڑکے نے لڑکی کو پرپوز کر دیا اور وہ دونوں نکاح کر لیں تو اس میں کیا برائی ہے، بتاؤ؟ دانیہ سوچنے لگی، یا پھر شاید سوچنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس کا جواب تم لوگوں کو کل ملے گا، دانیہ نے جواب دیا۔ لیکن کل کیوں؟ آج اور ابھی کیوں نہیں؟ مہم نے پوچھا۔ 1 منٹ، کل ایسا کیا ہے؟ مرحا نے کچھ سوچنے کی کوشش کی۔ کل تو یوں ہی میں اسپیچ کمپٹیشن ہے، رافعہ نے مرحا کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم اسپیچ اس ٹاپک پر تو نہیں دے رہی ہو نا؟ سمجھدار ہو گئے ہو تم لوگ میرے ساتھ رہ کر، دانی نے خوشی سے کہا۔ تم نہیں کرو گے اس ٹاپک پر؟ یار اب تو میں نے اپنا نام اور ٹاپک لکھوا دیا ٹیچرز کو، مسئلہ نہیں ہے اس ٹاپک سے، تو اگر تم لوگوں کو اپنے سوال کا جواب چاہیے تو آ جانا کل۔ اگلے دن تقریر کے مقابلے میں اس کا سب سے آخری نمبر تھا۔ دنیا کو اس کی باری کا بے صبری سے انتظار تھا، اور اب اس کے انتظار کے لمحے ختم ہوئے۔ وہ اسٹیج پر تھی، اسٹیج پر ڈائس کے آگے کھڑی، سامنے سارے اساتذہ اور طالب علم بیٹھے اس کی تقریر کے انتظار میں تھی۔ یوں ہی کہ اس پورے ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے اس کی آواز نے توڑا۔ السلام علیکم میرے پیارے اساتذہ اور ہر دل عزیز ساتھیوں، میرا نام دانیہ وہاز ہے اور میں BBA سال ڈیم کی طالب علم ہوں۔ میری آج کی تقریر ہم جیسے ایسے نوجوان نسل کے لیے ہے جو ان سو کالڈ ریلیشن شپ میں الجھے ہوئے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی آپس میں باتیں کرتے ملتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپس میں باتیں کرنا غلط ہے، نہیں، باتیں تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے چھپ کر، جو آپ پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کو دھوکہ دے کر آپس میں فون پر گھنٹوں لگے رہنا، پھر ان سے جھوٹ بول کر، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی نامحرم سے ملنے جانا۔ لڑکیوں کو اسلام نے آزادی تو دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھائیں اور نامحرم سے باتیں کریں۔ صرف لڑکی ہی نہیں، لڑکوں پر بھی لازم ہے کہ وہ ان غلاظتوں سے دور رہیں۔ لڑکے خود کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ریلیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اگر اپنی بہن کی بات آئی تو ان کی غیرت واپس آ گئی۔ کسی بھی لڑکے نے لڑکی کو پرپوز کیا تو وہ نہیں مانتی تو اس کو فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، جان لے لوں گا، اپنی فلاں فلاں بولا، اور پھر اس سو کالڈ ریلیشن کے نام پر باتیں کرتے ہیں اور نفس کے چسکے لیتے ہیں۔ پھر جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ نہیں مان رہے، لیکن اصل وجہ ہوتی ہے کہ انہیں کوئی اور مل جاتا ہے۔ صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی ایسا کرتی ہیں۔ اور ایک بات، جو رشتہ اللہ کو نامنظور ہو وہ آپ کہاں تک بنا سکتے ہیں؟ ایسے حرام رشتے کب تک نبھا پاؤ گے؟ کسی لڑکا اور لڑکی کا حلال ریلیشن صرف نکاح میں ہے، اس کے علاوہ اگر محبت کا زم سے بھی دھوکہ دیا جائے تو پھر بھی وہ پاک نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک کہوں گی کہ میری اس تقریر کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، لیکن اگر کسی کو برا لگا ہو تو بہت معذرت، شکریہ۔ اس کی تقریر ختم ہوئی، سارے ہال میں تالیوں کی آواز گونجی۔ جہاں سب نے اس کو سراہا، فرسٹ پرائز کا ایوارڈ ملا، تو وہیں اس کے اپنے دوست غصے میں اس کی تقریر سن رہے تھے، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ دانیہ کی نظر جیسے ہی مہم پر گئی وہ سمجھ گئی کہ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ مہم رکو، دانی نے آواز لگائی۔ کیا ہے؟ ہاں تم نے
یہ سب صرف مجھے سنانے کے لیے بولا ہے نا؟ مہم نے غصے میں بولا۔ ارے نہیں یار، تمہیں کیوں سناؤں گی میں بھلا؟ ارے جاؤ یار، مہم طیش میں آئی۔ اچھا بات تو سنو، دانیہ نے اطمینان سے کہا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، مہم نے غصے سے بولتے ہوئے اسے دھکا دیا تو وہ گرتے گرتے بچی اور مہم وہاں سے دانیہ کو دیکھے بغیر ہی چلی گئی۔ آرام سے آر یو اوکے؟ اور یہ کون جس نے آپ کو اس طرح دھکا دیا اور کیوں؟ جی میں ٹھیک ہوں، یہ دوست ہے میری اور یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، دانیہ نے سنبھلتے ہوئے اس شخص کو جواب دیا۔ بائی دا وے میرا نام مزمل ہے اور مجھے آپ سے کہنا تھا کہ آپ کی تقریر بہت ہی اچھی تھی۔ اس لڑکے نے اپنا تعارف کروایا جو دیکھنے میں خوبصورت اور کسی بڑے امیر گھر کا لگ رہا تھا۔ جی شکریہ، دانیہ نے مسکرا کر کہا۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ مزمل نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ دانیہ نے اس کے پہلے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر جواب دیا، سوری لیکن میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ مزمل نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ سوری، اوکے، اللہ حافظ، مجھے دیر ہو رہی ہے، دانیہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مام غصے میں سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ یار جو بھی تھا، مجھے اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اف، لیکن کوئی نہیں، غلطی اس کی بھی تھی۔ دل و دماغ کی جنگ میں دماغ بازی لے گیا۔ چلتے چلتے اس کو ایسا لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہمت کر کے اس نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا جو مشکوک لگے۔ اپنا وہم سمجھ کر چلنے لگی۔ دانیہ کو مہم پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہیں میرا کی کال آ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی یار تم لوگ؟ اتنا ڈھونڈا تم لوگوں کو ہم نے، بغیر بتائے چلی گئی۔ دانیہ نے میرا کو ساری رودات سنائی۔ یار مہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا کو بھی غصہ آیا۔ تم دیکھنا اب میں بھی نہیں مناؤں گی، خود ہی آئے گی، ویسے بھی خود زیادہ دن تک غصہ نہیں رہ سکتی، دانیہ نے کہا۔ ایک ہفتہ بعد مہم کینٹین میں آئی تو دیکھا دانیہ بیٹھی اپنا پڑھ رہی تھی اور باقی وہ تینوں اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ وہ ان کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ یار تم لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے میرا؟ میں ناراض ہوں، بات نہیں کر رہی اور تم لوگوں نے منایا بھی نہیں، مہم نے خفگی سے کہا۔ کینٹین والے انکل آپ کے پاس 1 روپے والی ٹافی ہے؟ مجھے اپنی روٹھی ہوئی دوست کو دے کر منانا ہے، دانیہ نے زوردار آواز سے، جیسے سارے اسٹوڈنٹ نے سنا تو پوری کینٹین میں سب کے کہکے گونجے، تو وہیں مہم بھی اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر پائی۔ چلو یار اب چھوڑو یہ غصہ، عائشہ نے کہا تو مہم نے دانیہ کو گلے لگا لیا۔ سوری یار، میں نے بلا وجہ تم پر غصہ کیا اور دھکا بھی دیا۔ لگی تو نہیں تھی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ ارے نہیں یار کوئی بات نہیں، اور اب تو 1 ہفتہ بھی گزر گیا، چھوڑو اس بات کو۔ ایک چیز دکھاتی ہوں تم لوگوں کو، یہ دیکھو، مہم نے ایک خوبصورت سا بریسلیٹ دکھایا۔ یہ دیکھو سلمان نے دیا ہے۔ سب نے اس کے بریسلیٹ کی تعریف کی۔ یار دانیہ پہن دینا، رافعہ نے کہا۔ کیوں، رکھوایا تھا کیا؟ دانیہ نے جواب دیا تو سب دبی دبی ہنسنے لگے۔ یار مذاق نہیں کرو، کام ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا بیگ سے لے لو، یہ باتوں میں لگ گئی۔ یہ کہہ کر رافعہ دانیہ کے بیگ سے ڈائری نکال کر دیکھ رہی۔ جیسے ہی دانیہ نے دیکھا تو فوراً جھپٹ کر لی۔ شرم نہیں آتی کسی کی پرسنل ڈائری دیکھتے ہوئے؟ کچھ پڑھا تو نہیں ہے تم نے؟ اب ہم سے کیا پرسنل؟ مہم نے آنکھ مار کر کہا۔ نہیں کچھ خاص نہیں دیکھا، بس ہر پیج کے لکھا تھا کہ مجھے قبول ہے کسی عشق میں ہارا ہوا لڑکا۔ یہ سن کر دانی نے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہیں سب نے اس کو گھورا، جیسے پوچھا ہو اس کی کہانی کیا ہے۔ ارے یار کچھ بھی نہیں، بس کہیں پڑا ہوا دیکھا تھا تو اچھی لگی یہ لائن، اور اس لائن میں چھپی آپ کی خواہش کتنی % ہے؟ میرا نے جستجو سے پوچھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کوئی بھی چیز اگر دانیہ کو چاہیے ہوتی ہے یا اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے تو وہ اسے اپنے نوٹ بک میں لکھ لیتی ہے۔ 99%۔ کیا سچ؟ اگر یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو، اور اس خواہش کی وجہ اگر ہوئی تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے میرے نصیب میں جو بھی لکھا ہوگا بہتر ہی ہوگا، اور اس کی وجہ تو مجھے بھی ابھی نہیں پتا۔ یار دانی تو اور تیری خواہشیں، عائشہ نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ رات کے 1 کا ٹائم تھا۔ مہم سلمان سے میسیجز پر بات کر رہی تھی جبھی اس کو ایک رانگ نمبر سے واٹس ایپ پر میسیج آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ میرا نام شاہ زیب ہے، آپ کا نام مہم ہے نا؟ جی میرا نام مہم ہے، لیکن سوری میں شاہ زیب نامی کسی کو نہیں جانتی۔ جی آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں آپ کو پچھلے 1 ماہ سے جانتا ہوں۔ کیسے، اور آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ بس میں نے آپ کو ایک مال میں دیکھا تھا کسی شخص کے ساتھ۔ جی وہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ آپ یہ بتائیں آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اچھا جی بوائے فرینڈ، اور رہی بات
نمبر کی تو جس کے ساتھ دل جڑ جائے تو نمبر تو پھر ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں کمیٹیڈ ہوں جی، میں بالکل ہوش میں ہوں اور آپ کمیٹیڈ ہیں۔ میرڈ تو نہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بلاک کر دوں گی، اس قسم کی باتیں کی آپ نے تو۔ دیکھیے میم، میں آپ کو صرف پسند نہیں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ صرف مجھ سے ایک بار مل لیں، پھر جو آپ کی مرضی ہوگی۔ مام نے اس کی ڈی پی دیکھی تو ایک مرسڈیز میں خود بیٹھا ہوا تھا، لکھا تھا الحمدللہ پیچھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی باہر ملک ہو۔ اس نے سوچا ایک دفعہ ملنے میں کیا عرض ہے، مل کر منع کر دوں گی۔ میں پہنچ گئی ہوں، آپ کہاں ہیں؟ مام نے میسج کر کے پوچھا۔ آپ اوپر آ جائیں، فوراً ہی جواب آیا۔ یہ ایک شاندار ریسٹورنٹ تھا جہاں شاہ زیب نے مام کو بلایا تھا۔ اوپر کا پورشن بالکل خالی تھا، ریڈ غباروں اور موم بتیوں سے سجا ہوا، جہاں صرف ایک ٹیبل کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہائے بیوٹیفل! اس نے سامنے دیکھا تو شاہ زیب کو دیکھا، گورا رنگ، کسرتی جسم، کالے بال جس پر ہلکا سا براؤن شیڈ پر پف بنا ہوا تھا، جینس کے ساتھ سفید شرٹ اس پر جچ رہی تھی۔ آپ ہیں شاہ زیب؟ اس نے پوچھا۔ جی میں ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ڈیکوریشن دیکھ کر پوچھا۔ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ میرے لیے؟ کیوں؟ وہ بہت نروس ہو رہی تھی کیونکہ سلمان کے علاوہ وہ پہلی بار کسی سے یوں ملنے آئی۔ اپنی محبت کے لیے اس نے اس کی آنکھوں میں جھلکتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا، آپ کو کیا بات کرنی تھی مجھے؟ پہلے بیٹھ جائیں۔ کیا لیں گی کھانے میں؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ نہیں ایسے تو نہیں چلے گا، کچھ تو لینا پڑے گا آپ کو۔ اچھا بس ایک جوس منگوا دیں، مسکرا کر ہم نے۔ چلیں پہلے جوس پی لیں، بعد میں کچھ کھانے کے لیے آرڈر کر دیں گے۔ جی تو میرا نام محمد شاہ زیب ہے، میں دبئی میں رہتا ہوں، یہاں پاکستان گھومنے آیا تھا 15 دن کے لیے، لیکن جب سے آپ کو دیکھا ہے تو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، جانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ دل کہہ رہا ہے آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں، اپنی عزت بنا کر۔ دیکھیے مسٹر شاہ زیب، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کمیٹیڈ ہوں اور میں بہت محبت کرتی ہوں سلمان سے۔ مام نے اسے سمجھانا چاہا۔ جی مجھے پتہ ہے، لیکن میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے تھا۔ شاہ زیب نے ڈائمنڈ کا نیکلس دکھایا۔ اسے نہیں لے سکتی میں، آئی ایم سوری، بہت دل سے لیا ہے، بہت جچے گا آپ پر۔ دیکھیں یہ بہت قیمتی ہے، نہیں لے سکتی، آپ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ شاہ زیب نے انسسٹ کیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اس نے گھبرا کر کہا۔ اچھا آپ ریلیکس کریں اور میرے بارے میں سوچیے گا ضرور، شاہ زیب نے مسکرا کر کہا۔ مام کو وہ مسکراتا ہوا اور بھی اچھا لگا اور اس کے دل میں بہت بیٹ ہوئی تو وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے اس کے سامنے۔ مام گھر آ کر شاہ زیب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں سلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اسے اچانک سلمان کا خیال آیا۔ ہم نے موبائل آن کیا تو 10 مسڈ کالز اور 25 میسیجز۔ اف یار حد ہوتی ہے اس کی، اتنے میسیجز اور کالز کون کرتا ہے؟ مام نے کال کی تو فوراً ہی کال پک کر لی۔ کہاں ہو تم؟ اور یہ تمہارا فون کیوں آف تھا؟ تمہیں پتہ ہے تم سے روز بات کرنے کا عادی ہوں میں، لیکن تمہیں تو فکر ہی نہیں میری۔ سلمان فون ریسیو ہونے کے فوراً بعد اس کے اوپر برس پڑا۔ 1 منٹ چپ، میری بات سنو، میں سو رہی تھی اور موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، اس لیے فون آف تھا۔ ہم نے جھوٹ بولا کیونکہ اگر وہ سلمان کو شاہ زیب کے بارے میں بتاتی تو وہ اس کو باتیں الگ سناتا کہ کیوں کسی اور سے ملیں گی اور ناراض الگ ہوتا۔ اچھا چلو مجھے بتاؤ کب ملیں گے ہم؟ ابھی نہیں، پتہ نہیں کیوں لیکن آج پہلی بار ماہم نے سلمان کو ملنے سے منع کیا۔ واٹ، یہ تم کہہ رہی ہو ملنے سے منع کر رہی ہو؟ ہاں یار ابھی نہیں، لیکن کچھ دنوں میں خود بتاؤں گی تمہیں۔ تھوڑی بہت باتیں کر کے اس نے فون کاٹ دیا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ماہم شاہ زیب سے باتیں کرتی، اس سے ملنے جاتی، شاہ زیب کی باتیں اسے بہت اٹریکٹ کرتی، وہ اس کی خوب تعریفیں کرتا جو کبھی سلمان نے نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سلمان سے دور ہوگی۔ جیسے سلمان نے یہ سمجھا اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، اس وجہ سے بیزی ہوگی اور یہاں اس کی دوستی بھی رہیں گی، شاید پیپرز کی پریپریشن میں بیزی ہوگی، کیونکہ وہ ان سے بھی زیادہ باتیں نہیں کر رہی تھی، اگنور کر رہی تھی سب کو صرف شاہ زیب کے لیے۔ کیسے ہو رہے ہیں پیپرز میرے بیٹے کے؟ وہاج صاحب نے پیار سے جور لہجے میں اپنی لاڈلی سے پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس بابا جانی، دانیہ نے چہکتے لہجے میں کہا۔ ارے واہ بھائی ماشاءاللہ۔ یہ کیا بابا، میں آپ کا بیٹا ہوں، دانیہ آپ کی بیٹی ہے۔
شہریار نے خفی سے جواب دیا، ہاں ہاں تم بھی ہو، لیکن وہ بھی میری بیٹی جیسی ہے، تمہارے ساتھ ساتھ مجھے ہر بات میں ہمت دینے والی میری بیٹی، اور تم دونوں میں مجھے بہت عزیز ہو۔ بتاؤ مجھے، کبھی میں نے آپ لوگوں میں فرق کیا ہے؟ ارے نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ماریا نے پیار سے کہا۔ جی ہاں مجھے بھی پتہ ہے، مائی بابا از دا موسٹ کیئرفل اینڈ لولی فادر، آئی لو یو بابا جانی، شہریار نے کہا اور وہاج صاحب سے گلے لگا لیا۔ اچھا اگر ہو گیا ہو باپ بچوں کا پیار تو میں چائے لے آئی ہوں، یہاں بھی توجہ دے دیں۔ وہاج صاحب، دانیہ کے اگلے مہینے پورے 20 کی ہو جائے گی، آپ نے 4 سال کی BBA میں ایڈمیشن دلوا دیا، اس کی شادی نہیں کرنی کیا؟ آسیہ بیگم کی اس بات پر جہاں دانیہ نے اپنی ماما کو گھورا، فوراً نظریں دوسری طرف کر لی، ہلکی سی شرم کی وجہ سے، کیونکہ ان کے گھروں میں اس کی شادی کے بعد سب کے سامنے پہلی دفعہ ہوئی تھی، تو وہیں دونوں بہن بھائی بہن کی شادی کا سوچ کر چہچہا رہی تھی۔ ارے بھائی ہو جائے گی شادی بھی، اور ویسے بھی ابھی وہ 20 کی ہوئی ہے، اور تم لوگ ایسے بول رہے ہو جیسے کہ 25 کی ہو گئی ہو میری بیٹی، ابھی اس کی پڑھائی مکمل ہو جانے دے، جب اللہ چاہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ وہاج صاحب نے انہیں سمجھایا، جیسے اللہ کی مرضی، بس اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ آسیہ بیگم نے دعا کی تو سب نے آمین کہا۔ شاہ زیب، میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم اپنے والدین کو لے کر آؤ رشتے کے لیے، پھر ہم پوری انویسٹیگیشن کے بعد ہی جواب دیں گے، مہم نے شاہ زیب سے کہا۔ وہ لوگ اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ اچھا تم نے کر لی بات، اب میں کر لوں گا، شاہ زیب نے خوشی سے اسے جواب دیا۔ تمہارے موم ڈیڈ مان تو جائیں گی نا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تم ڈرو نہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ میرے بغیر تم سچ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو؟ کیا تمہیں ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں یا مذاق کر رہا ہوں؟ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مام نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو شاہ زیب مسکرا کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ امی جان، شاہ زیب کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے موم ڈیڈ آئیں گے پاکستان، وہ 1-2 دن میں آئیں گے یہاں۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ رشتہ ہم جب ہی کریں گے جب ہم پوری طرح سے تسلی کر لیں گے، آخرکار تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہم ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں تمہیں نہیں تھما دیں گے۔ سائمہ بیگم نے اسے پیار سے کہا۔ جی اماں، میں نے شاہ زیب کو بتا دیا ہے، وہ کہہ رہا تھا ہم جیسی بھی انویسٹیگیشن کروانا چاہے کروا لیں۔ اچھا چلو یہ بھی اچھا ہے، اس سے پوچھ کر بتانا کہ کب آئیں گے وہ لوگ۔ اوکے، پوچھ کر بتا دوں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر مہم وہ ساری چیزیں نکال کر دیکھنے لگی جو اسے شاہ زیب نے گفٹ کی، سب ڈائمنڈ کی خوبصورت نیکلس، پائل، رنگ، ایئر رنگ، سب ایک سے ایک پہن کر دیکھنے لگی۔ ان سب کے آگے اسے سلمان کے دیے ہوئے گفٹ بے مول لگنے لگے۔ یہی تو وجہ ہے جو مہم نے سلمان کو اگنور کر کے شاہ زیب کو ہاں کہہ دی۔ وہ ان سب چیزوں میں گم تھی۔ جب ہی فون پر رنگ ہوئی، دیکھا تو سلمان کالنگ لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے جواب دے دوں، بلکہ نہیں، ابھی نہیں، کوئی مس ویٹ نہ کر دے، یہ بعد میں بتاؤں گی، ابھی ٹال دیتی ہوں۔ ہیلو، کہاں ہو یار؟ نہ کالز نہ میسیجز، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا پیپرز میں لگی ہوئی ہوں میں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ دل بھر گیا ہے کیا مجھ سے؟ میرے سر میں بہت درد، پوری رات نہیں سو سکی پڑھائی کی وجہ سے، ابھی سو رہی تھی تمہاری کال نے اٹھا دیا، اب نیند میں بھی مجھ سے اچھے سے بات کرنے کی امید ہے۔ اچھا چلو پھر سو جاؤ، بعد میں بات کریں گی، اور ہاں رات کو سو جایا کرو، دن میں پڑھا کرو۔ اوکے، بس اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا اس نے۔ سوری سلمان جی، آپ کی نہیں ہو سکتی یہ حسین لڑکی، ایک ادا سے کہتے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر مسکرا دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر دانی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تالیاں بج کر کینٹین میں کیک کٹ کرتی ہوئی دانیہ کے لیے سب برتھ ڈے سانگ گا رہے تھے۔ ساری دوستوں نے دانیہ کو برتھ ڈے سرپرائز دیا، وہ بہت خوش تھی، لیکن ایک طرف اداس بھی، کیونکہ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس کی برتھ ڈے پر مہم نہیں تھی، پیپرز ختم ہو چکے تھے ان کے۔ کینٹین میں جتنے اسٹوڈنٹ تھے 1 بائی 1 دانیہ کو آ کر سالگرہ کی مبارک دے رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے دانیہ، ایک جانی پہچانی مردانہ آواز اس نے دیکھی۔ شکریہ، لیکن آپ شاید، میں آپ کو جانتی ہوں یار دانی، یہ ہماری یونٹ کی ہی ہے، عائشہ اس کی کم عقلی پر اپنے سر پیٹتے ہوئے بتایا۔ ارے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے،
کہ یہ ہماری یونی کے ہی ہیں، لیکن ان کا نام شاید پتہ ہے مجھے، آپ نے ہی بتایا تھا۔ جی میں مزمل، آپ کو میں نے بتایا تھا، اور سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا برتھ ڈے ہے۔ ارے نہیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں ان لوگوں سے گفٹ نہیں لیتی، لیکن صرف گفٹ کیا کچھ بھی نہیں لیتی۔ رافیہ بیٹا ان کو کیک دو برتھ ڈے کا۔ دانی نے رافیہ کو کہا جو مسلسل مزمل کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ جب تک میں یہ کیک ٹیچرز کو کھلا کر آتی ہوں، یہ کہہ کر بھاگ گئی۔ دانیہ کا برتھ ڈے بہت اچھا گزرا۔ یونی میں فرینڈس کے ساتھ وہ گھر آئی تو اس کے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں ڈنر کا پروگرام بن گیا۔ سب فرینڈس نے اس کو گفٹ دیے۔ وہاں صاحب نے اور آسیہ بیگم نے اس کو خوبصورت سا پینڈنٹ دیا جو دل کا لاکٹ تھا۔ لاکٹ کھولیں تو اس میں 2 تصویریں تھیں، ایک سائڈ وہاج اور آسیہ اور دوسری سائڈ پر دانی، ماریا اور شہریار کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ وہ گفٹ جو دیکھ کر بہت ہوئی۔ دونوں بہن بھائیوں نے اس کو پرفیوم اور رسٹ واچ دی۔ رات 11 بجے کا ٹائم تھا، وہ اپنے گفٹس دیکھ رہی تھی جب مہم کا اس کے پاس میسج آیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بڈی، سوری یار تمہارے برتھ ڈے تھا آج، بس ابھی یاد آیا، سو سوری یاد بہت جلدی یاد آ گیا آپ کو، ویسے آج کل کہاں گم ہے، جو میرا برتھ ڈے تک بھول گئی، اور پرسوں لاسٹ پیپر تھا، اس کے بعد یونیورسٹی بھی نہیں آئی، خیریت تو ہے؟ ہاں یار بس کچھ کام میں پھنسی ہوئی تھی جبھی نہیں آئی، کل آؤں گی تو بتاؤں گی تم لوگوں کو، اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ یہ ٹائپ کر دانی نے فون سوئچ آف کیا اور سو گئی۔ اوہو بھائی آج تو بڑے لوگ آئے ہیں، کہاں تھی بھائی آپ؟ میرا نے ہم کو دیکھ کر کہا۔ ہاں یار وہ دراصل بات یہ ہے کہ اگلے مہینے میری شادی ہے۔ مہم نے شرماتے ہوئے کہا، واٹ؟ چاروں نے شاکنگ انداز میں کہا، اتنی جلدی شادی اچانک، خیریت تو ہے؟ میرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اور کیا پڑھائی ادھوری چھوڑ دو گی دانیہ؟ ابھی ہاں یار اتنی جلدی ہے، وہ دراصل میں شادی کے بعد دبئی جاؤں گی، تو اس وجہ سے میرے سسرال والوں نے کہا ہے پاسپورٹ وغیرہ بنوانے میں ٹائم نہ لگے، اسی لیے جلدی کریں گے۔ ویسے بھی وہ خود بھی جلدی جائیں گے کیونکہ ان کا سارا بزنس وہیں ہے۔ بزنس اور دبئی کے نام پر مہم کے لہجے پر غرور صاف ان چاروں نے نوٹ کیا۔ مہم، سلمان بھائی ان کی فیملی تو پاکستان میں ہی رہتی ہے؟ رافیہ نے کنفرم کیا۔ یہ سلمان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ مہم کا منہ بنا۔ کیا مطلب تمہاری شادی سلمان سے نہیں ہو رہی؟ دانیہ نے شاکنگ انداز میں پوچھا۔ نہیں تو پھر کس سے ہو رہی ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ شاہ زیب سے، اس نے سب کے سر پر بم پھوڑا۔ اب یہ شاہ زیب کون ہے؟ مہم نے اپنے اور شاہ زیب کے ملنے کی ساری کہانی انہیں سنائی۔ یار وہ لوگ اتنے اچھے ہیں، میرے لیے اور امی ابو کے لیے بھی بہت سارے گفٹس لائی، اور ان کو خود کا بزنس ہے، وہ بھی دبئی میں۔ سلمان کا تو چھوٹا سا بزنس ہے، وہ بھی پاکستان میں ہوں۔ یار لیکن سلمان تمہارے ساتھ لوئل تھا، اس کا کیا ہوگا؟ دانیہ نے کہا۔ ارے یار لوئل، شاہ زیب کے پاس پیسہ ہے اور وہ مجھے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ غلط ہے مہم کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ دانیہ کا انداز بالکل ٹھیک تھا کہ کوئی نامحرم کسی سے لوئل نہیں ہو سکتا، بالکل۔ اور اب تم نے سوچا ہے کہ 2 سال ریلیشن شپ کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ میرا نے افسوس سے اسے کہا۔ اب اس کا جو بھی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، بلکہ یہ کام کروانا، اپنی اس شہیدی سے بولو، دے دے سلمان کو سہارا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اپنے ان گندے خیالوں کو اپنے پاس رکھو۔ تم مہم، کتنا تمہیں سمجھانے کی کوشش کی میں نے، لیکن تم افسوس ہوا مجھے، دانیہ نے اسے غصے میں کہا۔ تو مہم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مہم کا نکاح شاہ زیب سے ہو گیا۔ ہیلو سلمان، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ واٹ؟ نکاح کس سے؟ شاہ زیب سے۔ میرے امی ابو نے رشتہ طے کر دیا میرا، تمہاری بھی رضامندی تھی اس میں؟ ہاں۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ فون میں سے غصے سے بھری آواز آئی۔ دیکھو تمہیں تمہاری بہنوں کی قسم ہے، تم مجھ سے اب رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ مہم کی بات سن کر سلمان نے زور سے دیوار پر موبائل مارا۔ واٹ مما؟ ریئلی؟ اگلے ہفتے فہد بھائی کی شادی ہے اور ہمیں یعنی اپنے اتنے قریبی رشتہ داروں کو اب پتہ چل رہا ہے، بلکہ 1 ہفتہ پہلے کارڈ بننے دے آئیں گے وہ لوگ، بلکہ کارڈ کی بھی کیا ضرورت ہے، فون پر ہی انوائٹ کر دیتے۔ دانیہ بیٹا بری بات ہے، ایسے نہیں بولتے۔ ٹھیک ہے مما، لیکن میں نہیں جاؤں گی، پہلے ہی بتا رہی ہوں، چلنا تو پڑے گا۔ وہ حاج صاحب کے ایک بھائی بہزاد علی اور ان کی اہلیہ صوفیہ بیگم بہت ہی مغرور قسم کی خاتون، شوہر کی اچھی جاب کی وجہ سے اپنے دیور اور جیٹ کو کمتر سمجھتی اور اپنے شوہر کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیا۔ ایک فہد بیٹا
اور بیٹی فائزہ دونوں بالکل ماں کے اوپر گئے۔ مہم کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اب ان دوستوں میں سے مہم کا ذکر بہت کم ہوتا، یاد آتی تھی اس کی، لیکن اس کے متعلق بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس کا رویہ آج بھی دانیہ کو دکھ پہنچاتا۔ السلام علیکم، کسی نے پیچھے سے سلام کیا تو وحاج صاحب پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام جواب دے کر وحاج صاحب اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ میں معراج، وحاج بھول گئے اپنے دوست کو۔ معراج کیسے ہو یار؟ وہ خوشی میں ان کے گلے ملے۔ میں بالکل ٹھیک، اور تم تو 25 سال بعد بھی ویسے کے ویسے ہو، جوان ہینڈسم۔ ارے جاؤ یار، کہاں جوان؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا مطلب یہاں کیسے؟ ارے یار، یہ میری بیٹی کی دوست فائزہ کے بھائی کی شادی ہے۔ اور تم؟ یہ میرے بھتیجے کی شادی ہے۔ اچھا یار، بھابھی اور بچے کہاں ہیں؟ ملواؤ ان سے، معراج صاحب نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور۔ دونوں اپنی اپنی فیملیز کو لے کر ایک ہی ٹیبل پر آ گئے۔ وحاج اور معراج کی ملاقات کالج میں ہوئی تھی، اور وہیں سے دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر اپنی جاب کی وجہ سے وحاج صاحب اور گھر کی شفٹ کی وجہ سے معراج صاحب دونوں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھ سکے۔ ان کے بچوں اور بیگمات میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پتہ ہے، آپ لوگ آ گئے تو میرا دل لگ گیا۔ یہ فائزہ تو چھوڑ کر اپنے دوستوں میں لگ گئی، مہندی میں بھی اتنا بور ہو رہی تھی۔ میں ماما بابا تو آ ہی نہیں رہے تھے، اس کا زبردستی فون آیا کہ انکل آنٹی کو لے کر آنا، مجھے اپنی موم ڈیڈ سے ملوانا ان کو۔ ویسے آپ لوگ کیوں نہیں آئے تھے مہندی پر؟ فروا انلمیٹڈ بولے جا رہی تھی۔ مہندی والے دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے، اور یہ لوگ میری وجہ سے ہی نہیں آئے تھے۔ تم بتاؤ، پڑھتی ہو؟ دانیہ نے کہا۔ میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپرز دیے ہیں اور آپ لوگ؟ میں یونیورسٹی میں ہوں، اور یہ فرسٹ ایئر کے پیپرز دے کر اب سیکنڈ ایئر میں ہے۔ اچھا گڈ۔ فروا کے اس طرح کہنے پر تینوں کھلکھلا ہنسے۔ فروا یہاں بیٹھی ہوں، میں تمہیں پورے ہال میں ڈھونڈ رہی ہوں، اور تم دونوں بھی یہاں آؤ، بھابھی سے ملواؤں تم تینوں کو۔ فائزہ جان بوجھ کر انجان بنی کہ اس نے دانی اور ماریہ کو ابھی دیکھا ہی نہیں، اور اس کے کہنے پر تینوں بے دلی سے اٹھ گئی۔ فروا، تمہارا بھائی نہیں آیا؟ میں نے تمہاری پوری فیملی کو اسپیشل انوائٹ کیا تھا اور وہ نہیں آیا؟ ناٹ فیئر، وہ بزی تھا۔ جب ہم یہاں آئے تو وہ تب بھی آفس سے نہیں آئے تھے، بہت بزی اسکیجول ہے ان کا۔ اچھا چلو پھر، تم ان کو ولیمے میں ضرور لے آنا۔ آپ نے فائزہ آپی جو دیکھا تھا کیسے اترا رہی تھی پارلر سے میک اپ کروا، تو سمجھ رہی ہے کہ ان سے زیادہ کوئی حسین نہیں۔ ماریہ، کیوں دوسروں کی برائیاں کرتی ہو، ان کے گناہ کم کرتی ہو؟ تم پتہ ہے، دانیہ نے اس سے کہا۔ ہاں کیا مطلب؟ ارے میری بہن اگر کسی کی کوئی برائی کرے یہ تو اس کے گناہ دھل جائیں گے اور تمہارے گناہ بڑھ جائیں گے، اسی لیے جو جیسا بھی کرے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ دانی نے اس کو سمجھایا۔ اچھا تو اب سے میں کسی کی برائی نہیں کروں گی۔ توبہ توبہ، اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ اچھا آپ بھی اچھائی تو کر سکتے ہیں نا؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اچھائی کر لو۔ اچھا آپ ہی، فروا کتنی اچھی ہیں، بالکل باتونی اچھی ہیں۔ اور اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ دونوں بہنیں شادی سے واپس آ کر باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ کمرے کے باہر سے دروازہ ناک ہوا۔ اس نے جلدی سے سگریٹ پھینکی اور ہاتھ میں ہوا میں گھما کر اس کی اسمیل کو ختم کرنا چاہا، لیکن ناکام۔ کون آ جائیں؟ عجیب سی ناک میں چڑھتے ہوئے نائمہ بیگم نے پوچھا۔ تم نے سگریٹ پی ہے؟ وہ ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں، تو فوراً سر جھکا دیے اور جیسے اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ سلمان، میں نے اور تمہارے بابا نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم سگریٹ پیو، کب سے تمہاری عادت بن گئی ہے؟ وہ کچھ نہیں بول پایا۔ یہ کہیں اس لڑکی کے جانے کے بعد سے تو نہیں شروع کی تم نے؟ وہ ایسے ہی سر جھکائے کھڑا رہا۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ کیا حشر کر لیا تم نے اپنا، صرف ایک لڑکی کے لیے جو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ ماما آپ کو پتہ ہے، آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی میں نے، اس سے محبت کرتا تھا بے پناہ، اس نے تڑپ کر کہا۔ تم اس سے محبت کرتے تھے، اور اس کا محبت کا کیا جو میں، تمہارے بابا اور تمہاری بہن تم سے کرتے ہیں؟ ہاں، کیا ہم نے بھی تمہارے ساتھ ایسا کیا جو اس لڑکی نے تمہارے ساتھ کیا؟ اس کی محبت کی وجہ سے تم نے پورے 6 مہینے اپنا کیا حال رکھا ہے؟ 25 سال میں نے تمہارے بابا نے تمہاری پرورش کر کے اتنا بڑا کیا، اور اس لڑکی کی وجہ سے 6 مہینے میں تم ہم سے اتنا دور ہو گئے تھے۔ تم ایک ہفتہ تمہیں ہے کیسے گزرا تھا میں نے، جب تم نے اپنے آپ کو اس کمرے میں قید کر لیا تھا؟ تمہیں صرف اپنا خیال ہے، ہم میں سے کسی کا خیال نہیں رہا تمہیں۔
تمہیں پتہ ہے وہ کتنا روتی تھی کہ ماما بھائی کیوں باہر نہیں آ رہے کمرے سے، تمہارے بابا الگ پریشان۔ پھر جب آہستہ آہستہ تم نے اپنے آپ کو کام سے مصروف کیا تو میں نے کچھ سکون کا سانس لیا کہ شاید اب تم نارمل ہو جاؤ، لیکن تم نے صرف اپنے کام سے کام رکھا، جیسے ہم تو تمہاری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ہوگی کہ ہم تو تمہاری زندگی میں کہیں تھے ہی نہیں، صرف وہ تھی جو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تم نے اس کی سزا اپنے ساتھ ہم سب کو دینا شروع کر دی۔ نائمہ بیگم یہ کہتے ہوئے رو دی، جو سلمان سے دیکھا نہیں گیا۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں، سوری، اب میں ایسا نہیں کروں گا، اور ان کے گلے لگ گیا۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھی ہے، اگر مجھے اپنی ماں مانتی ہو تو منع نہیں کرو گی تمہیں پتہ ہے مجھے، لیکن ماما لیکن کچھ نہیں سوچ کر صبح جواب دے کر آفس جانا۔ وہ اس کے کچھ سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کو خوش نہیں رکھ پاؤں گا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اب وہ خود سے ہی بات کر رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو جی بھر کے اپنے اوپر غصہ آیا کہ صرف ایک بے وفا کے لیے 6 مہینے تک اپنی جان سی پیاری فیملی کو اگنور کیا۔ ایک زوردار مکہ اس نے دیوار پر مارا اور آ کر لیٹ گیا۔ ماما میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس نے اپنا فیصلہ کسی کے پوچھے سنا دیا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ارے واہ بھیا، پتہ ہے آپ کو وہ لڑکی کتنی اچھی ہے، آپ اس چڑیل کو بھی بھول جائیں گے۔ آج کے بعد اس کا ذکر نہیں کرنا رہا ہوں میں۔ ناشتہ کرو پہلے، معراج صاحب کی کڑکدار آواز سے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا کتنے دن سے تم ہم سب سے کٹ گئے صرف ایک لڑکی کے لیے، لیکن اب نہیں، اب تمہیں اپنے آپ کو نارمل کرنا ہوگا، پیار سے معراج صاحب نے اسے سمجھایا۔ جی بابا، بس یہی کہہ سکا کیونکہ وہ جیسا بھی ہو گیا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتا۔ ہم کل جائیں گے لڑکی والوں کے گھر، چلو گے نا تم؟ نائمہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں ماما، آپ لوگ خود ہی چلے جائیے گا، مجھے ایک کام ہے کل۔ چلو جیسا تمہیں بہتر لگے۔ ٹھیک ہے، کل نہیں لیکن جب بھی تم فری ہو تو تمہیں وہاج سے ملوانا ہے۔ کون وہاج بابا؟ تمہارے ہونے والے سسر۔ جی بہتر، السلام علیکم، کیسے یاد آ گئی آج ہماری؟ فون میں سے چہکتی ہوئی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، ارے یار تمہیں بھولے ہی کہاں ہم، معراج صاحب نے بھی بالکل خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ ہاں اچھا یار، کل تمہاری طرف کا پروگرام بن رہا ہے، اگر تم لوگ بزی نہیں ہو تو کیا ہم آ جائیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو معراج، ضرور آؤ، 1000 دفعہ آؤ، تمہارا ہی گھر ہے، اور ڈنر ساتھ کریں گے پھر۔ اوکے، ملتے ہیں پھر کل، اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سب بہت خوشی ملتے ہیں، پہلی بار ان کے گھر میں آئے اور اتنا اچھا استقبال، نہ بچوں میں کوئی ایٹیٹیوڈ، بالکل تمیز اور سلیقے سے سب سے ملنا، باتیں کرنا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے بہت دفعہ آ چکی ہوں۔ بالکل اپنا پن۔ آسیہ بیگم اور وہاج صاحب نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ نائمہ بیگم نے اپنے ہی ہونے والی بہو کو دیکھ کر ہی خوش ہوئی جا رہی تھی کہ ایک شے ہی ہے جو میرے بیٹے کی زندگی سنوار سکتی ہے، اس کو پہلے والا سلمان بنا سکتی ہے۔ ڈنر کا دورانیہ جلا دانیہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے فرائیڈ رائس کی سب نے تعریف کی، جو کہ اس نے فروا کے لیے بنایا تھا، کیونکہ شادی میں پہلی بار ملنے پر فروا نے دانیہ کو بتایا کہ اس کی فیورٹ ڈش فرائیڈ رائس ہے۔ ڈنر کی سب سے بڑے بیٹھے ٹی وی لانچ میں باتیں کر رہے تھے جب بچے چھت پر چلے گئے۔ وہاج بھائی اور بھابھی، ہمارا یہاں آنے کا ایک مقصد ہے۔ جی بھابھی بولیے۔ میں آپ سے آپ کی ایک قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں۔ بھابھی کھل کر بات جھجک کر کریں۔ میں آپ سے آپ کی ایک قیمتی چیز مانگنے آئی ہوں۔ بھابھی کھل کر بلا جھجک بات کریں، آسیہ بیگم نے انہیں تسلی سے کہا، جو کہ وہاج اور آسیہ پہلے سے ہی سمجھ چکے تھے۔ میں اپنے بیٹے سلمان کے لیے آپ کی بیٹی دانیہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ وہاج، کوئی جلدی نہیں ہے، تمہیں جتنا ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے لو، اور جو انویسٹیگیشن کروانی ہے اپنی تسلی کے لیے کروا لو، معراج صاحب نے کہا۔ یہ تو تم نے غیروں والی بات کر دی۔ نہیں، یہ آپ کا حق ہے بھائی، لیکن میں بس یہی کہوں گی کہ دانیہ اپنے اس گھر سے نکل کر اپنے دوسرے گھر جائے گی، ہم میں سے کسی سے بھی اسے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ بھی میری بیٹی ہی ہے جیسے فروا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ پڑھائی کا کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ اپنی پڑھائی نہ چھوڑے، شادی کے بعد بھی پڑھے جتنا بھی پڑھنا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اس کا فیصلہ دانی ہی کرے گی کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے۔ جی پورا حق ہے اس کا۔
جاؤ آسیہ، دانی کو بلاؤ۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، ایک بات کرنی ہے ضروری آپ سے۔ آپ کی انکل اور آنٹی آپ کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ مجھے اور تمہاری ماما کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اصل فیصلہ تمہارا ہے۔ بابا، جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ دانی نے اپنا سر شرم سے جھکائے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے دانی بیٹی ہماری۔ بھائی صاحب، آپ کی اجازت ہو میں دانیہ کو انگوٹھی پہنا دوں؟ بھابھی، یعنی آپ پوری تیاری کر کے آئی تھی؟ آسیہ بیگم نے کہا۔ جی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا آپ لوگ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ نائمہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ چلے پھر بسم اللہ کریں، مہراج صاحب نے بولا، اور خوشی خوشی دانی کو انگوٹھی پہنا دی۔ بابا، میں اندر جاؤں؟ ہاں بیٹا، آؤ۔ سب کے جانے کے بعد دانی وحاج اور آسیہ کے پاس آئی۔ اس کے چہرے سے الگ ہی گھبراہٹ پتہ چل رہی تھی۔ بیٹا، کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ آسیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ ماما، بات یہ ہے کہ انکل آنٹی جلدی شادی کا کہہ رہے تھے اور آپ لوگ بھی مان گئے۔ بہت ہمت کر کے دانی نے بولا۔ کوئی مسئلہ ہے بیٹا اس رشتے سے آپ کو؟ ارے نہیں ماما، وہ بات میری پڑھائی کی ہے اور میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس بات پر دونوں مسکرا دیے۔ بیٹا، انہیں تمہاری پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری کر سکتی ہو۔ میری جان، وہ بہت اچھی لوگ ہیں، تم بہت خوش رہو گی۔ آسیہ نے پیار سے اسے سمجھایا۔ جی ماما، بس پڑھائی کا ہی مسئلہ تھا، وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ آپ ہی دیکھنا، تمہارے فون میں کچھ میسیجز آ رہے ہیں کب سے۔ دیکھ لیں کہیں ان کے نہ ہوں۔ شٹ اپ، اپنا کام کرو تم۔ دانی نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو فروا کے میسیجز تھے جس میں کچھ پکچرز تھی۔ وہ آخر میں میسیج تھا کہ بھائی کی پکچرز ہیں، دیکھ لیں اور بتائیے گا ضرور کہ کیسے لگے آپ کو میرے بھائی، بھابھی جان، اور ایک آنکھ بند والا ایموجی تھا۔ یہ نوٹیفیکیشن میں پڑھ کر دانی کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے پکچرز دیکھے بغیر ہی فون آف کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، سب بہت خوش تھے۔ ماریا اور دانی کی فروا سے اچھی دوستی تھی، اس لیے ان لوگوں نے ساتھ شاپنگ کی تھی، سوائے سلمان کے جس نے ایک بھی کام میں حصہ نہیں لیا۔ سارا انتظام مہراج صاحب اور وحاج صاحب نے مل کر کیا، یہاں تک کہ سلمان نے اپنی شادی کی شیروانی بھی نہیں لی تھی۔ دانیہ کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ بھی نائمہ نے لیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سلمان یہ بھی نہیں لے گا۔ مہراج اور نائمہ سلمان کا یہ رویہ دیکھ کر بہت اداس تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج دانیہ اور سلمان کا نکاح تھا۔ صبح سے سب کام میں مصروف تھے اور دانیہ ایک مہینے کی تھکن آج ہی نکال رہی تھی۔ دن کے 12 بج گئے تھے لیکن ابھی تک سو رہی تھی۔ آپ ہی ماما بلا رہی ہیں، اٹھ جائیں، بہت کام ہے، پہلے آ کر ناشتہ کر لے، پھر آپ کو سب کے کپڑے پریس بھی تو کرنے ہیں۔ آخری بات ماریا نے اسے اٹھانے کے لیے کی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ کیا مطلب، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میرا ہی نکاح ہے اور آج میں ہی سب کے کپڑے پریس کروں گی؟ شیم آن یو ماریا۔ اچھا، آپ اٹھ گئی ہیں نا تو فریش ہو جائیں، پارلر جانا ہے۔ کپڑے میں نے پریس کر لیے ہیں، صرف آپ کو اٹھانے کے لیے بولا تھا، اب اتنی بھی بری نہیں ہوں میں۔ اچھی بات ہے، تم نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ تم بری ہو، بس تھوڑی سی اچھی ہو۔ اب دانی کی باری تھی۔ دانیہ اور ماریا پارلر سے واپس آئی تو عصر کے بعد نکاح تھا۔ دانیہ نے خوبصورت سی وائٹ فراک جس پر ریڈ اور وائٹ کام تھا، وائٹ چوڑی دار پاجامہ اور ریڈ دوپٹہ جس میں اس نے بیوٹیشین سے کہا تھا کہ خود ہی ہلکا میک اپ کروایا تھا، بالوں میں جورا بنوا کر اوپر سے دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا، وہ کسی اور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سلمان نے بھی وائٹ ہی قمیض شلوار پہنی تھی اور بالوں کو اچھے سے پف میں سیٹ کیا ہوا تھا۔ بھلے ہی وہ اس شادی سے خوش نہیں، لیکن اپنی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ وہ اچھا تیار ہونا، پرفیکٹ دکھنا اسے بچپن سے ہی پسند تھا۔ نکاح گھر میں ہی رکھا گیا تھا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ایک دم شور ہوا، لڑکے والے آ گئے جو کہ ان کی چھوٹی چھوٹی کزنس نے مچایا۔ یہ سن کر دانی کا زور سے دل دھڑکا۔ نکاح خواہ اور کچھ مرد حضرات دانیہ کے پاس آئے۔ حاج صاحب دانیہ کے پاس ہی بیٹھ گئے تو فوراً دانیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، دانیہ سے اجازت لی، اس نے جواب دے کر دستخط کر دیے، سب نے اسے دعا دی اور پھر سلمان کے پاس چلے گئے۔ سلمان احمد ولد مہراج احمد، کیا آپ کو دانیہ وحاج ولد وحاج ذوالفقار کے حق مہر 10 لاکھ روپے میں
کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے دستخط کیے تو نائمہ اور معراج صاحب نے سکون کا سانس لیا۔ سب نے باری باری اس سے گلے لگا کر مبارک دی۔ دانیہ کو اس کے برابر میں لا کر بٹھا دیا۔ سب نے ان کو دیکھ کر کہا ماشاء اللہ، میٹ فار ایچ ادر۔ یہ الفاظ سب سلمان کے کانوں میں پڑے تو فوراً لب کھینچ کر ضبط کیا۔ سب نے باری باری ان دونوں کو مٹھائی کھلائی۔ سلمان کو عجیب اکتاہٹ ہو رہی تھی یہاں بیٹھے بیٹھے، لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا۔ وہی بہت صاحب آئے۔ سلمان بیٹا، میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے تمہیں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ جی انکل، یہ کہہ کر بس پھیکا سا مسکرا دیا۔ نکاح کے بعد سلمان اٹھ کر باہر جانے لگا۔ جاتے جاتے اچانک ذہن میں کچھ آنے پر یہاں وہاں دیکھا تو نظر اپنے مطلوبہ جگہ آ کر رکی۔ وہ تھا دانیہ کا کمرہ، جہاں سے ماریہ اور فروہ نکل رہے تھے۔ اس نے اپنا رخ اسی سمت کر لیا۔ سلمان نے فروہ سے کہا مجھے دانیہ سے ملنا ہے۔ کیوں بھائی، پرسوں آپ کی شادی ہے، جب ہی مل لیجیے گا۔ فروہ نے اپنے بھائی کو چھیڑا۔ شرافت سے ملوا دو، بات کرنی ہے، اور ویسے بھی میرے نکاح میں ہے، میں چاہوں تو خود مل لوں، بس مجھے روم نہیں پتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ملوا دوں گی، لیکن پہلے آپ ڈیل فائنل کریں۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ مطلب تمہاری یہ ڈیلیں ہی ختم نہیں ہوتی؟ سلمان نے جھنجھلا کر کہا۔ فروہ کیسی ڈیل؟ فروہ کے ساتھ کھڑی ماریہ نے پوچھا، جو کب سے دونوں بھائی بہنوں کی باتیں سن رہی تھی۔ پیسے کمانے ہیں تم نے، اگر کمانے ہیں خاموش رہو۔ تم تو اتنی معصوم ہو کہ مجھے ایسا لگتا ہے اپنا نیک بھی چھوڑ دو گی، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تو بیچاری شکل سے ہی معصوم لگ رہی ہے، اور بڑی بہن دیکھو، اس کا انتظام تو میں خود کروں گا، وہ صرف سوچ ہی سکا۔ یہ لو اپنے پیسے اور چلو۔ سلمان نے 1000 کے 3 نوٹ فروہ کے ہاتھ پر رکھے۔ ارے واہ، شکریہ بھائی، فروہ نے خوشی سے جھوم کر کہا۔ دانیہ جو کہ دوپٹہ بیڈ پر رکھ کر واش روم جا رہی تھی، اچانک روم کا دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا اور کسی نے دروازہ لاک کر دیا۔ ماریہ، دروازہ لاک کیوں کیا ہے؟ ابھی سب آئے ہوئے ہیں، کسی کو کام ہو سکتا ہے۔ وہ بغیر دیکھے واش روم جاتے جاتے بولی۔ سمجھی ماریہ آئی ہے۔ ماریہ نہیں، سلمان۔ مردانہ آواز اور سلمان کا استفہام سن کر ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سلمان نے اسے دیکھا جو بغیر دوپٹہ کھڑی تھی۔ اس نے فوراً دوپٹہ اٹھایا اور سر پر اوڑھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔